السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کی قلم سے تحریر کردہ ناول لافانی عشق کی ایپیسوڈ 37۔ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب کیسی ہو؟ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا تم نے تو پریشان کر دیا تھا ارو۔ کافی دیر خود کو سنبھالنے کے بعد آئرہ اپنے آفس میں ہی بیٹھی تھی کہ فارس نے اندر آتے ہوئے فکرمند لہجے میں اس کی خیریت دریافت کی، جو صوفے سے ٹیک چھوڑ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بہتر ہوں پہلے سے، اپنے سر پر ہاتھ رکھے وہ سرسری سا بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اچانک کیا ہوا تھا؟ اس کے جواب کے بعد بھی فارس کو یہ فکر لاحق رہی کہ آخر اسے اچانک ہوا کیا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا، بس ایسے لگا جیسے میری جان نکل رہی ہو، لیکن پھر بھی نہیں نکلی۔ پتہ ہے، ایک دم پہلے میرے دل میں درد اٹھا اور اس کے بعد یوں سانسیں رک کر بحال ہوئیں کہ جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ مطلب کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا۔ اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ اچانک آنے والے خیال کے باعث رکی اور خوف زدہ نگاہوں سے فارس کی طرف دیکھنے لگی۔ فارس، کہیں ہاتھ کو تو کچھ نہیں ہوا؟ مطلب وہ ریلیکس ارو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور خام خواہ میں یہ سب الٹا سوچ کر خود کو مزید پریشان مت کرو۔ اس کی حالت پر پریشان فارس بھی ہوا تھا، مگر اب اس کو زیادہ سوچتے دیکھ فوراً اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹوک گیا، مگر وہ ریلیکس ہونے کی بجائے مزید پریشان ہوئی۔ ارو میری طرف دیکھو، اب تم زیادہ سوچ رہی ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت اس لیے خراب ہو گئی ہو کہ ڈیلیوری کے بعد تم نے ریسٹ نہیں کیا اور کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہو، اس لیے یار یہ سب مت سوچو، ہاتھ ٹھیک ہوگا، سمجھ گئی؟ اس کے ہاتھوں کو پکڑے فارس نے پیار سے اس کو سمجھانا چاہا تاکہ وہ اوور تھنکنگ کر کے خود کو مزید ڈسٹرب نہ کرے، جس پر وہ صرف سر ہلا گئی، مگر دل میں نہ جانے کون کون سے وسوسے تھے جو اس کے دل کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کھلا رہے تھے۔ ایک انجانا خوف تھا جو اسے اپنے چاروں طرف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ تو برا ہے جسے فی الحال وہ انجان تھی، مگر کیا؟ زوہان، اب پکڑا دو نا ایان کو ہمیں۔ بابا جان آپ بولیں نا زوہان کو۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ناز معصوم سی شکل بنا کر سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی زوہان سے ایان کو مانگ رہی تھی، مگر جب اس نے ایان کو نہ دیا تو آخرکار وہ ترلوں منتوں پر ہی اتر آئی۔ یار ناز بھابی، یہ تو غلط بات ہے، صبح سے ایان اور ارہا دونوں آپ سبھی کے پاس ہی تھے، اب جب میں گھر آیا ہوں تو کچھ دیر ان دونوں کو میرے پاس رہنے دیں۔ دامیر سلطان کو بیچ میں گھسیٹنے پر زوہان فوراً اسے احساس دلاتے ہوئے بولا، کیونکہ ہاتھ کی غیر موجودگی میں 2-3 دنوں سے اب وہ اور ارشان دونوں مل کر ہی آفس سنبھال رہے تھے۔ ہاں تو آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کھیل لینا، یا تو ارہا کو ہمیں پکڑا دیں یا پھر ایان کو۔ ان دونوں کی طرف اشارہ کیا اس نے جیسے حل بتایا، جس پر زوہان اس کی معصوم شکل پر رحم کھائے مان گیا اور ارہا کی جگہ ایان کو اس کے حوالے کیا، جو لپک کر ایان کو اپنی گود میں اٹھائے جیسے کھل اٹھی تھی۔ یہ چچی نے پکڑ لیا آپ کو، ایان کی گود میں اٹھا کر جھلاتے ہوئے بالکل بچوں کی طرح خوش ہوئی کہ اس کی خوشی پر وہ سبھی بھی ہنس دیے۔ تبھی زوہان کے موبائل پر ایک کال آئی، جس کو یس کرنے کے بعد جو خبر اسے ملی تھی اس پر یکدم اس کی مسکراہٹ سمٹی اور فوراً ارہا کو گود میں اٹھائے کھڑا ہوا کہ سبھی اس کے یکدم کھڑے ہونے پر پریشان ہوئے، جبکہ دامیر سلطان نے بغور اس کی طرف دیکھا جس کے ماتھے پر پریشان شکنوں کا جال بنا جا رہا تھا، جس پر بنا جانے ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کیا ہوا زوہان، سب ٹھیک تو ہے؟ کال بند ہوتے ہی سب سے پہلے مہربان نے سوال کیا، مگر وہ بالکل خاموش اور ساکت رہا، جیسے کال سن کر اس پر کوئی سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ اس کی اسی حالت پر دامیر سلطان بھی کھڑے ہوئے کہ تبھی زوہان آنکھوں سے انہیں کوئی اشارہ کیا اور ارہا کو انوشا کی گود میں پکڑائے بنا کسی کو کوئی جواب دیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے دامیر سلطان اس کے اشارے کا مطلب اور اپنے شک کو سچ ثابت ہونے پر یکدم صوفے پر گرنے کے انداز میں اپنا دل تھام کر بیٹھ گئے کہ وہ سبھی فوراً مزید پریشانی سے ان کی طرف لپکے کہ تبھی سب کا دھیان ارہا اور ایان دونوں کی ایک ساتھ رونے کی آواز نے کھینچا، جس پر دعا ان کو اور پھر ایک نظر دامیر سلطان کو دیکھ جلدی سے انوشا کے پاس گئی اور ارہا کو اپنی گود میں اٹھا کر چپ کروانے لگی، جبکہ ایان کو ناز پہلے ہی چپ کروا رہی تھی۔ ان دونوں کی رونے کی آواز پر دامیر سلطان نے ایک تکلیف بھری نگاہ ان دونوں ننھے وجودوں پر ڈالی جو بالکل انجان تھے کہ ان کے ساتھ کیا قیامت گزرنے والی ہے، اور اصل قیامت تو آئرہ پر گزرنی تھی جو فی الحال حقیقت سے انجان تھی۔ ڈاکٹر آئرہ آپ کو باہر لینے آئے ہیں۔ فارس ابھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا جب نرس نے آ کر آئرہ کو پیغام دیا، جس پر وہ سر ہلا کر کھڑی ہوئی کہ فارس بھی اس کے ساتھ ہی آفس سے باہر نکلا، جہاں ہاسپٹل کے باہر ڈرائیور کی بجائے دامیر سلطان کو دیکھ ایک پل کے لیے آئرہ چونکی، مگر پھر بالکل نارمل انداز میں انہیں سلام کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی، جو فارس سے 2-3 رسمی باتیں کرنے کے بعد خود بھی گاڑی میں آ کر بیٹھے اور گاڑی ہاسپٹل کی حدود سے نکل کر سڑک پر دوڑائی۔ اپنی طبیعت اور کچھ دل کی بے چینی کے باعث وہ بالکل خاموش رہی، جبکہ بولے دامیر سلطان بھی کچھ نہیں، لیکن اس کی چپی حیرانگی میں تب بدلی جب گاڑی گھر کے راستے کی بجائے کسی اور راستے پر گامزن ہوئی، جس پر اس نے پہلے سڑک اور پھر دامیر سلطان کی طرف دیکھا جو بالکل سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھے۔ یہ راستہ گھر کا تو نہیں ہے بابا جان؟ ان کی طرف دیکھ وہ ناسمجھی سے بولی، مگر جواب میں دامیر سلطان بالکل خاموش رہے
اور ان کی یہی خاموشی اسے مزید خوفزدہ کر گئی۔ ایک تو پہلے ہی وہ گھبراہٹ کا شکار تھی، اوپر سے اب ان کی خاموشی اور انجان راستہ۔ بابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے خوف پر قابو پائے ایک بار پھر پوچھا گیا، مگر اس بار بھی جواب خاموشی تھی، جس پر وہ دوبارہ کچھ پوچھنے کی بجائے بس خاموشی سے باہر دوڑتی سڑک کو دیکھ سفر ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اتنا تو معلوم ہو گیا تھا اسے کہ دامیر سلطان اسے کوئی جواب نہیں دیں گے، اس لیے حل صرف یہی تھا کہ وہ خود ہی سفر کے بعد منزل کا انتظار کر لے۔ باقی کا سارا راستہ عائرہ نے اسی خاموشی اور بے چینی میں گزارا، اور تقریباً 3 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ لوگ آرمی ملٹری ہاسپٹل کے باہر کھڑے تھے، جہاں آس پاس آرمی یونیفارم میں ملبوس سولجرز اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے موجود تھے، یا کچھ ویسے ہی، لیکن جو بھی تھا ہاسپٹل، اور وہ بھی آرمی ملٹری ہاسپٹل کو دیکھ ایک بار عائرہ کی سانسیں ضرور اٹکی تھی۔ اس نے فوراً دامیر سلطان کی طرف دیکھ کر ناسمجھی سے دیکھا اور آنکھیں گھمائیں کہ انہوں نے اس بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھنے کا کہا۔ جو دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کی ہمراہ ہاسپٹل کے اندر آئی، جہاں چند قدموں کے فاصلے پر اسے دور سے ہی ذوحان اور ایک انجان چہرہ نظر آیا۔ ذوحان کو پریشان حالت میں وہاں آپریشن روم کے باہر کھڑا دیکھ اب کی بار اس کے قدم رکے۔ دل تو پہلے ہی خوف سے دھڑک رہا تھا، لیکن اب تو جیسے حواس بھی شل ہونے لگے۔ ایک خیال آیا تھا اس کے ذہن میں، جس کو فوراً جھٹلاتے ہوئے اس نے دامیر سلطان کی طرف خوف بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ عائرہ بیٹا، بابا جان مجھے بتائیں، آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور ذوحان وہاں کیوں؟ اندر کون ہے؟ دامیر سلطان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے سے جھٹک وہ ان سے چند قدم دور ہوئی، دھیمی مگر کپائی آواز میں پوچھنے لگی، کہ اس کے سوال پر دامیر سلطان نے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات ابھرے، جنہیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے سنبھالا، مگر ان کے تاثرات سے عائرہ کو اپنا خوف سچ ہوتا محسوس ہوا۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے ذوحان کے پاس گئی، جس کی حالت اپنی خراب تھی، جیسے نہ جانے کس تکلیف سے گزر رہا ہو۔ ذوحان، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ تم بابا جان یہاں کیوں ہو؟ اور کیا ہوا ہے؟ اندر کون ہے؟ مجھے بتاؤ، جواب دو۔ ذوحان کے بازو پر ہاتھ رکھے وہ جیسے منتوں پر اتری کہ کوئی اسے کچھ بتا دے، ورنہ شاید خوف سے ہی اس کا دل بند ہو جاتا، مگر ذوحان نے بھی اس کے سوال پر اپنے آنسو چھپائے۔ آپ لوگ مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ اندر کون ہے؟ ہاتھ ہے اندر یا کوئی اور؟ کچھ تو بتائیں، میرا دل خوف سے بند ہو رہا ہے بابا جان۔ ان دونوں کی خاموشی اب سچ میں ہلا رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح خوفزدہ ہوئے کبھی دامیر سلطان تو کبھی ذوحان اور کبھی آپریشن روم کے بند دروازے کو دیکھ مرنے کے قریب ہوئی، کہ تبھی آپریشن روم کا دروازہ کھول میل ڈاکٹر باہر آیا، جس کو دیکھ ذوحان اور کرنل وہاب بیگ فوراً چوکنا ہوئے، جبکہ عائرہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کرنل، مگر آئی ایم سوری، ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کے الفاظ سے یہ پگھلا ہوا سیسا کہ جو دامیر سلطان اور ذوحان دونوں کو اپنے کانوں میں گرتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ عائرہ کے قدم ڈاکٹر کی بات پر لڑکھڑائے کہ اس سے پہلے وہ گرتی، پیچھے سے دامیر سلطان نے فوراً اسے سنبھالا، جو ڈاکٹر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ مذاق کر رہے ہوں۔ نہیں، آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہو سکتا، ہٹیں پیچھے۔ بھابھی، عجیب پاگلوں والے انداز میں سر کو بار بار نہ میں ہلائے اس نے اسے ڈاکٹر کی بات جھٹلائی اور فوراً انہیں دھکا دے دی آپریشن روم کے اندر بھاگی، جبکہ پیچھے دامیر سلطان وہیں کرسی پر جیسے ڈھہ سے گئے، اور ذوحان اس کا اپنا دل خون کے آنسو بہانے لگا۔ روم کا دروازہ دھکیل جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھے، ویسے ہی اس نے سنگدل کو مشینوں اور پٹیوں میں جکڑا دیکھ اس کا دل چیرا۔ چہرے پر اس کی تکلیف کو محسوس کرتے اس قدر اذیت چھائی کہ اس اذیت میں آنکھیں دھندلا گئیں۔ وینٹیلیٹر میں مشینوں اور پٹیوں کے بیچ جکڑا اس کا بے جان وجود عائرہ جو جیتے جی مارنے کا سبب بنا۔ وہ آج اسے پورے 8 دن بعد دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ اس کا دل چاہا دھاڑے مار مار کر روئے۔ وعدہ ہے حاج سلطان کا، آپ کے ہر دکھ، درد، تکلیف اور اذیت کو اپنی بے انتہا محبت اور دیوانگی سے بھر دے گا۔ تا حیات میرا ساتھ قبول کر کے میری شریک سفر بننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حاج سلطان کی آنکھوں کا نور ہیں آپ عائرہ۔ آپ کا عشق حاج سلطان کی مکمل زندگی کی وہ حسین داستان ہے نور ہاتھ، جو ازل سے ابد تک ہمیشہ قائم رہے گی۔ ایک ایک کر کے اس کے بولے گئے تمام الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے، جس کو یاد کر اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاتھ کی جان قربان آپ پر۔ دھندلائی آنکھوں اور بند ہوتی سانسوں کے درمیان وہ مرے قدم اٹھاتی عین اس کے چہرے کے پاس آ کر رکی، مگر اس کی بند آنکھیں مزید اذیت سے دوچار ہو گئیں۔ ہاتھ، اپنا لرزتا داہنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے وہ بمشکل بولی، ہاتھ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاتھ اٹھیں نا، مجھ سے بات کریں۔ ہاتھ آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آپ اپنی عائرہ کو ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاتھ، میں کیا کروں گی؟ میں کیسے رہوں گی؟ ہاتھ اٹھیں، عائرہ کیسے جی پائے گی؟ ہاتھ، عائرہ مر جائے گی آپ کے بغیر، خدا کے لیے اٹھیں،
میری طرف دیکھیں نا، آپ نے وعدہ کیا تھا ہم ایک ساتھ رہیں گے، تو کیسے اپنا وعدہ بھول سکتے ہیں آپ؟ پلیز اٹھیں نا، ہاتھ خدا کے لیے اٹھیں، میری طرف دیکھیں۔ اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے، وہ دیوانہ وار آنسو بہاتی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کی ہر پکار سے بیگانہ بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ مجھے یہ اذیت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں عائرہ جیتے جی مر جائے گی، تو پھر کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ پلیز اٹھیں نا، ہاتھ خدا کے لیے اٹھیں، میری طرف دیکھیں، مجھے پکاریں، ورنہ میں مر جاؤں گی، ہاتھ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ عائرہ بھابی، سسکیوں سے روتے ہوئے وہ نہ جانے اسے کون سی قسمیں وعدیں یاد کروا کر اٹھنے کا کہہ رہی تھی کہ اس کی آہو پکار سن کر ذوحان اندر آیا، مگر سامنے اسے پاگلوں کی طرح اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑتے اور منتیں کرتے دیکھ فوراً تڑپ کر اس کے قریب ہوا۔ ذوحان تم بولو نا، انہیں بولو یہ اٹھیں، انہیں بولو مجھ سے بات کریں، یہ مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے، تم کہو نا ان سے، یہ میری بات نہیں سن رہے، دیکھو پلیز انہیں کہو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے، خدا کے لیے انہیں بولو اٹھ جائیں، ورنہ عائرہ جیتے جی مر جائے گی، پلیز۔ ذوحان کی پکار پر وہ فوراً اس کے دونوں بازو پکڑتے ہوئے تقریباً پاگلوں کی طرح روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی کہ اس کی دیوانوں جیسی حالت اور ہاتھ کے بے جان وجود کو دیکھ ذوحان کا اپنا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو کیا، مگر افسوس کہ نہ تو وہ اپنے بھائی کو جگا سکا اور نہ عائرہ کو سنبھال سکا، جو بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ روتے بلکتے سسکتے ہوئے کبھی اس کا کندھا جھنجھوڑتی تو کبھی التجا کرتی، لیکن آج نہ تو ہاتھ سلطان اس کی سسکیوں کو سن رہا تھا اور نہ ہی التجاؤں کو، ورنہ اگر اس کا یہ دیوانہ پن اور فریادیں سن لیتا تو قسم سے خود کو خود ہی جان سے مار دیتا۔ 5 سال بعد یہ منظر سلطان مینشن کے اندر کا ہے، جہاں ہر روز کی طرح صبح سبھی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دعا اور انوشا دونوں کچن میں مل کر سبھی کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں، اور دامیر سلطان باہر ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے چشمہ آنکھوں پہ چڑھا کر اخبار پڑھنے میں مصروف تھے، جبکہ پاس کھڑی مہرمہ اور ناز ٹیبل پر سبھی چیزیں سیٹ کر رہی تھیں، اور ان سبھی کے مجازی خدا کمروں میں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ چونچتے انہیں اسکول کے لیے ریڈی کر رہے تھے۔ لائٹ پنک کلر کے سادے سے کرتے میں بنا کسی میک اپ کے اپنی تیاری مکمل کے بعد وہ کمرے سے نکلی اور اپنے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ صبح بغیر ماما کی جان، چلیں اب جلدی سے اٹھ جائیں، دیکھیں اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہلکی سی مسکان کے ساتھ کھڑکیوں پر موجود پردے ہٹانے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی اور بلینکٹ ہٹایا، مگر وہاں ارہا کی بجائے سرہانہ موجود تھا، جس پر وہ فوراً پریشان ہوئی۔ ارہا، میں یہاں ہوں ماما۔ ابھی وہ کچھ الٹا سوچ کر مزید پریشان ہوتی کہ تبھی اپنے پیچھے سے آنے والی آواز پر فوراً مڑی، جہاں ارہا ہاتھ سلطان مکمل یونیفارم میں تیار اپنی ہیزل گرے آنکھوں کو معصومیت سے جھپکاتے ہوئے اپنی ماں کی پریشانی دیکھ رہی تھی، جو اب ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی تھی۔ میں تو تیار ہوں، دیکھیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائے وہ نہایت معصومیت سے بولی کہ اس کی بات پر عائرہ ریلیکس ہوئی اور ہلکا سا مسکرائی۔ گڈ گرل، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ خود ریڈی ہو گئیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بھائی کہاں ہے؟ وہ ریڈی ہوا؟ اس کے قریب آئے عائرہ نے اس کو پیار سے اپنی گود میں اٹھایا اور آئینے کے سامنے لا کر بٹھائے اس کے بال بنانے لگی، کیونکہ تیار وہ مکمل تھی، بس پونی کرنے والی تھی، جو عائرہ خود ہی اس کی کرتی تھی۔ آج تو نانو کے روم میں گیا ہے، وہ کل ہوم ورک کرتے ہوئے اس کی کاپی وہیں رہ گئی تھی نا، تو بس وہ وہی لینے گیا ہے۔ آئینے میں سے عائرہ کے ابھرتے عکس کو دیکھ ارہا نے فوراً تفصیل بتائی، جس پر عائرہ مسکرا کر سر ہلا گئی، کہ کچھ دیر سوچنے کے بعد ارہا ایک بار پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ماما؟ جی ماما کی جان، بڑی ہی محبت سے اس نے جواب دیا۔ ماما، کیا آج میں اور آن بابا سے ملنے جائیں؟ کتنے دن ہو گئے ہم بابا سے ملنے نہیں گئے نا، وہ ہمیں مس کر رہے ہوں گے۔ بڑی ہی معصومیت سے اپنی آنکھوں کو چھپکائے وہ کچھ افسردہ ہوئی کہ اس کی بات پر عائرہ کے چہرے پر سایہ لہرایا، مگر فوراً خود کو سنبھال گئی۔ آپ کو یاد آ رہی ہے بابا کی؟ 2 پونیاں کرنے کے بعد اس کا رخ اپنی طرف کیا عائرہ اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر پیار سے پوچھنے لگی کہ ارہا نے فوراً سر کو زور سے ہاں میں جنبش دی، جس پر عائرہ دھیما سا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں ہان چاچو کو بول دوں گی، وہ آپ کو اور ان دونوں کو بابا کے پاس لے جائیں گے۔ اپنی ماں کی ہاں پر ان ہیزل گرے آنکھوں میں یکدم خوشی چھائی۔ آن، تمہیں پتہ ہے آج ہم دونوں اسکول کے بعد ہان چاچو کے ساتھ بابا سے ملنے جائیں گے؟ فوراً زمین پر کھڑے ہوئے وہ آیان کو اندر آتے دیکھ خوشی سے چہکتے ہوئے اسے بھی بتانے لگی، جو خود بھی بابا سے ملنے کا سن خوش ہوا۔ سچی ماما، آج ہم بابا سے ملنے جائیں گے؟ عائرہ کے قریب آئے اس نے اس سے تصدیق چاہی، جو اس بار بھی دھیما سا مسکرا کر اٹھی اور اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن بند کرنے لگی، کیونکہ اپنے باپ کی طرح وہ بھی ہمیشہ اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹنز کو کھولا ہی رکھتا تھا، جن کو بند کرتے ہوئے ہر بار عائرہ کو اس ہر جائے کی یاد آتی تھی۔ خیر، یاد تو اسے اس کی ہر لمحے میں آتی تھی،
مگر جب جب وہ ارہا اور ایان کو دیکھتی تو دل شدت سے چاہتا تھا کہ کاش وہ کہیں سے نکل کر سامنے آ جائے۔ ایک تو وہ دونوں تھے بالکل اس کی کاپی، اور اوپر سے ان کی باتیں اور اسے ہر وقت اس دشمن جاں کے ساتھ جوڑے رکھتی۔ جی ہاں، میں ہان چاچو کو بول دوں گی، وہ آپ دونوں کو لے جائیں گے بابا کے پاس، لیکن ابھی کے لیے جلدی سے اپنا بیگ اٹھائیں اور نیچے چلیں کیونکہ وین آنے والی ہوگی اور آپ دونوں کو ناشتہ بھی کرنا ہے ابھی، اس لیے جلدی سے چلیں، بیگ اٹھائیں۔ اس کے حکم پر وہ دونوں فوراً فرما بردار بچوں کی طرح اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے اور ان کے ساتھ آئرہ بھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ آگے پیچھے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئے جہاں سربراہی کرسی پر آسیہ بیگم پہلے سے بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کے قریب آئے ارہا اور ایان دونوں نے ایک ساتھ اپنی نانوں کو سلام کیا اور اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے کہ آئرہ بھی آسیہ بیگم کو سلام کرتی ان تینوں کو ان کا ناشتہ سرو کرنے لگی، جنہیں وہ دونوں آسیہ بیگم کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ختم کرنے لگے۔ فاروق صاحب کی بیماری کی وجہ سے وہ 2 سال پہلے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جبکہ ہاتھ کے بغیر اس گھر اور کمرے میں اکیلے رہنا آئرہ کے لیے ہر لمحے مرنے سے کم نہیں تھا۔ اس لیے وہ اس حادثے کے 2 ہفتے بعد ہی ارہا اور ایان کے ساتھ اپنی امی کے گھر آ گئی تھی، جس پر پہلے تو دامیر سلطان اور باقی سبھی نے اسے سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر پکی رہی اور واپس اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھا۔ آخر اس گھر میں وہ حاج سلطان کی خاطر گئی تھی، لیکن اب جب وہی نہیں تھا ساتھ تو پھر وہ بھلا وہاں کیا کرتی؟ اس لیے وہاں کی بجائے اس نے اپنی امی کی طرف رکنے کو ہی ترجیح دی۔ اور رہی بات ارہا اور ایان کی، تو اسکول جانے سے پہلے وہ روزانہ انہیں ہاسپٹل جاتے وقت سلطان مینشن چھوڑ جاتی تھی کہ وہ ان سب سے مانوس رہے، اور رات کو واپسی پر وہ انہیں واپس اپنے ساتھ لے آتی۔ مگر جب سے اسکول سٹارٹ ہوئے تھے تب سے وہ دونوں اسکول سے واپسی پر زائم کے ساتھ ہی سلطان مینشن چلے جاتے اور روز آئرہ ہاسپٹل سے واپسی اور انہیں پک کر لیتی تھی۔ زائم انوشا اور زوہان کا 5 سالہ بیٹا تھا جو ارہا اور ایان سے تقریباً 3 ماہ ہی چھوٹا تھا، مگر ان تینوں کا ایڈمیشن ایک ساتھ اسکول میں ہوا، اس لیے وہ تینوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ جبکہ مہرماں اور فیضان کی بھی ایک 3 سالہ بیٹی تھی جس کا نام دامیر سلطان نے بالکل اسی کی طرح فریحہ رکھا، کیونکہ وہ تھی بھی بالکل چھوئی موئی اور نازک سی گڑیا۔ ناز اور ارمان کا بھی 2 سالہ ایک بہت شرارتی بیٹا تھا جس کا نام ناز نے خود بازل رکھا، کیونکہ بازل نام کا ایک ہیرو اس کے ناول میں تھا جو اسے بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے بازل کی پیدائش پر اس نے اپنے بیٹے کا نام بازل رکھ لیا۔ مگر وہ بالکل اس ناول کے ہیرو جیسا سلجھا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس نے تو ناز کو دن میں تارے دکھائے تھے کہ وہ بیچاری اپنے ہی شوق پر کبھی کبھی افسوس کرنے لگتی کہ کیوں اسے شوق تھا بیبی لینے کا۔ اور ان سب کے برعکس کچھ ماہ پہلے ہی خدا نے بہت دعا اور منتوں کے بعد دعا اور ارشان کو بھی اپنی جڑواں نعمت سے نوازا کہ دعا تو ایک ساتھ 2 بیٹوں کی ماں بن جانے کے اتنے سالوں کی کمی اور دکھ کو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ وہ تو ماں بننے کے بعد جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، ورنہ سب کی اولاد ہو جانے کے بعد اسے اپنی یہ کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی، جس پر اپنے ساتھ ساتھ وہ ارشان کو بھی پریشان رکھتی۔ لیکن وہ رب کائنات کہتا ہے نا کہ میں وقت آنے پر تمہیں اتنا نواز دوں گا کہ تم شکر ادا کرتے نہیں تھکو گے، تو بس اب وہی دعا کے ساتھ تھا۔ اس کی تو دن رات اب شکر اور سجدوں میں ہی گزرتی تھی۔ اور ان سب میں دامیر سلطان تھے جو بیٹے کے غم کے ساتھ ساتھ پوتے پوتیوں کی خوشی میں ہنستے مسکراتے بس خدا کے شکر گزار تھے جس سے انہیں اپنی نعمتوں اور خوشیوں سے نواز دیا تھا۔ اب سب کی خوشیوں میں کمی صرف ہاتھ کی تھی جس کا سب سے زیادہ اثر آئرہ کی زندگی میں پڑا تھا۔ وہ تو بالکل بدل چکی تھی، اس کی مسکراہٹ، خوشی اور چہچہاہٹ تو جیسے اب کہیں بھی تھی ہی نہیں۔ آپ جلدی سے یہ سب کچھ ٹیبل پر لگا دیں، اور ہاں اس کے بعد گارڈن میں جو گلاب کے پھول پڑے ہیں انہیں ڈرائنگ روم میں سیٹ کر دیجیے گا۔ جی میڈم جی۔ اس کے انسٹرکشن پر ملازمہ چائے کا کیٹل لے کر کچن سے باہر نکل گئی اور وہ خود سینڈوچز تیار کرنے لگی۔ میں جانتا تھا تم یہی ہوگی۔ اپنی توقع کے عین مطابق منت کو کچن میں ناشتہ بناتے دیکھ فارس نے آنکھیں گھمائیں اور چل کر بالکل اس کے پاس آیا۔ اچھا ہوا آپ اٹھ گئے، ناشتہ ریڈی ہے، آپ بس ٹیبل پر جا کر بیٹھیں۔ ہلکی سی مسکان کے ساتھ منت نے جواب دیتے ہوئے آملیٹ پلیٹ میں رکھا اور دوسرا آملیٹ ریڈی کرتی کہ فارس نے فوراً اس کے ہاتھ سے بول چھینا۔ من کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ تم یہ سب کچھ نہیں کرو گی، تو پھر سنتی کیوں نہیں؟ اس کی بات سے زیادہ منت نے اس کی سختی کو محسوس کیا اور سر جھکا گئی۔ میں تو بس آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، ناشتہ بنانے کے لیے یہاں پر ملازم موجود ہیں من، اس لیے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو پلیز اپنا خیال رکھو، کیونکہ اس وقت تمہاری صحت یابی سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ اس کی پیش کی گئی دلیل پر فارس نے فوراً دھیمے مگر سخت لہجے میں اسے سمجھانا چاہا، جو اس کی سختی پر بیچارہ سے منہ بنا کے رہ گئی، کیونکہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی اس سختی کی وجہ کیا ہے۔ جبکہ اس کے یوں افسردہ ہونے پر فارس کو بھی اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا، تو فوراً خود کو کمپوز کر کے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کیا۔ من یہاں دیکھو میری طرف، یار میں بس دوبارہ وہ سب نہیں چاہتا جو پہلے ہو گیا، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ویسا دوبارہ ہو، اس لیے مجھے فکر ہے تمہاری اور تمہارے بچے کی۔ دیکھو بس کچھ ماہ اور جب ہماری اولاد ہماری گود میں آ جائے گی تو پھر چاہے تم سارا دن کچن میں کھڑی رہ کر کھانے بناتی رہنا، میں نہیں روکوں گا، مگر پلیز جب تک ہمارا بچہ اس دنیا میں صحیح سلامت نہیں آ جاتا کم از کم تب تک رک جاؤ۔
اپنا خیال رکھو اور کچھ بھی کرنے سے پہلے احتیاط برتو۔ کیا تم میرے اور ہمارے بچے کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ سختی کی بجائے پیار سے پچکارتے ہوئے فارس نے مان سے پوچھا کہ منت کئی حد تک اس کی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے مسکرا کر سر ہاں میں ہلا گئی۔ یہ ہوئی نا بات، گڈ گرل، اب چلو ناشتہ کرتے ہیں، بابا کی جان کو بھوک لگی ہوگی نا۔ اس کی ہاں پر ریلیکس ہوئے وہ یک دم اس کے پیٹ کو ہاتھ سے ریپ کرتا ہوا شوق ہوا۔ اس کی شوق بات سے زیادہ منت کو اس کی حرکت پر شرم آئی۔ ایسے مت شرماؤ میری جان، ورنہ شرم سے سرخ پڑتے اس کے رخساروں کو چومتے ہوئے آنکھ دبا کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ تو اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر منت مزید شرم سے گلنار ہوئی، اور اس کے یوں باتوں سے ہی گلنار ہونے پر فارس یکدم قہقہ لگا کر ہنسا اور اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلائے اپنے ساتھ اسے بھی کچن سے باہر لے کر نکل گیا تاکہ ناشتہ کر سکے۔ 3 سال پہلے ہی فارس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار منت سے کیا تھا، اور کہیں نہ کہیں منت خود بھی فارس کو پسند کرتی تھی، جس کی وجہ سے دونوں کی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے عائرہ نے ان کی شادی کے بعد نویس صاحب، بشرا بیگم اور دامیر سلطان کے سامنے رکھی کہ فارس کے مطابق سب جانتے ہوئے ان سبھی کو اس میں کوئی خرابی نظر نہ آئی، تو بس اسی وجہ سے بہت دھوم دھام سے نہ صحیح مگر سادگی سے ہی 3 سال پہلے ان دونوں کی شادی کر دی گئی، اور شادی کے 2 ماہ بعد ہی لقمان صاحب نے اپنے 4 بیٹوں کو ان کا حصہ دے کر الگ کر دیا تھا، جس کے بعد فارس اور منت دونوں ہی اپنے الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ شادی کے 3 ماہ بعد ہی اللہ نے منت کی گود بھر دی تھی، جس پر منت تو خوش تھی ہی مگر فارس تو ہواؤں میں اڑتا پھر رہا تھا، لیکن ان کی اس خوشی کو کسی کی نظر لگ گئی اور طبیعت خرابی کی وجہ سے منت کا مس کیریج ہو گیا، جس پر سبھی کو افسوس ہوا، لیکن اب وہ پھر امید سے تھی، اور جب سے اس کے دوبارہ ماں بننے کی خبر ملی تھی تب سے فارس نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ مجال تھی جو اس کے ہوتے ہوئے وہ کوئی کام کر لیتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی وہ آگے پیچھے ہوتا تو منت کوئی نہ کوئی کام کر کے اسے غصہ دلا دیتی تھی، اور پھر وہ غصہ ہونے کے بعد خود ہی مناتا بھی رہتا۔ وہ نہ صرف اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی، بھائیوں کی لاڈلی بہن، بلکہ شوہر کی لاڈلی بیوی بھی تھی۔ خدا نے اسے ان سبھی نہ صرف رنگین بلکہ خوشگوار اور پرسکون بھی تھی۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔